بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میرا نام امیر خان بنگش ہے اور آج کا اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے ایک ایسی امیزنگ اپرچونٹی جو منی میکنگ اپرچونٹی ہے، کیریئر اپرچونٹی ہے، اس کو اپنے ان دوستوں تک پہنچانا جو کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے تعلق یا پوری دنیا میں جو اردو ہندی بولنے والے لوگ ہیں ان لوگوں تک پہنچانے کا مقصد ہے. یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس نے پوری دنیا میں جو ہے میجورٹی لوگوں کی لائف کو ایک پازیٹیو جو ہے وہ موڑ دیا ہے، پازیٹیو ٹرن دیا ہے. جو عام لوگ تھے اور وہ اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد آج اپنی بہت اچھی جو ہے بہت ایک لائف سٹائل جو ہے ان کا چینج ہوا ہے اور وہ اپنی ایک زبردست لائف سٹائل کے ساتھ اپنی لائف کو اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. یہ جس انڈسٹری کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں کرپٹو کرنسی. کرپٹو کرنسی کا آغاز 2009 میں ستوشی نامی ایک شخص نے کیا اور اس نے ایک ایسی امیزنگ کرنسی کو دنیا میں متعارف کروایا جو کہ یونیورسل کرنسی ہے، جو کہ پوری دنیا میں ہے یوز ہوتی ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے. 2009 میں جب اس کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کیسے اس کو جو ہے وہ کانسیپٹ کو بنایا جاتا ہے. کیسے یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے اور ڈیجیٹل کرنسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ پرنٹ نہیں کرتے اور یہ ایسا بھی نہیں ہے جیسے پے پال، پرفیکٹ مانی، اسکریل یا اس طرح کی جو پروسیسر ہے جن میں جسٹ کمپنی ایک ڈیجٹ دیتی ہے اور وہ ڈیجٹ آگے کنٹینیو ہوتے رہتے ہیں، آگے چلتے ہیں. یہ باقاعدہ مائن ہوتی ہے، مائننگ اس کی ہو جاتی ہے، مائننگ کے پروسیس سے گزر کر یہ کرنسی جو ہے وہ بنتی ہے. سب سے پہلی جو کرنسی متعارف کروائی گئی تھی بٹ کوائن. ظاہر اس کو ایک نام دینا تھا تو کوائن جو ہے اس کا بیسک جو نام ہے اور پھر آگے مختلف کمپنی نے مختلف دیا. تو پہلی جو کرنسی تھی وہ بٹ کوائن تھی. بٹ کوائن کو بنانے کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ ایک کمپیوٹر جو ہے اس کو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کرپٹوگرافی. کرپٹوگرافی اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر جسے ہم سپر کمپیوٹر کہا جاتا ہے وہ مشین بنائی گئی، پلس اس کے ساتھ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا گیا جس کے تحت یہ جو کوائن ہے وہ بنتے ہیں، بلاک ٹوٹتے ہیں، پھر اس سے کوائن بنتے ہیں اور اس کے لیجر کو بھی وہ مینٹین رکھتے ہیں. اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں جو ہے ایک ڈیجٹ کو بیک سافٹ ویئر میں رکھا، پھر کمپیوٹر کو کمانڈ دی گئی کہ آپ اس ڈیجٹ کا سلوشن تلاش کریں، سرچنگ کریں. کمپیوٹر جو ہے وہ ڈے اور نائٹ اس کو سرچ کرنے لگے. اس کو ٹیکنیکلی نام دیا گیا مائننگ کا. وہ مائن کرتے رہے اور 10 ڈیز میں، 12 ڈیز میں، 20 ڈیز میں جب اسے وہ سلوشن ملتا ہے وہاں پہ ایک کوائن جنریٹ ہوتا ہے. اور یہ جو کوائن ہے سپوز کر لیتے ہیں کہ 100 کوائنز جو ہے وہ 12 دنوں میں جو ہے 100 کوائنز جو کمپیوٹر نے وہ بنائے، مائن کیے. اور اس کے بعد جو اگلے 100 ہوں گے وہ مے بی ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں وہ 14 ڈیز میں ہوں گے. اس سے اگلے 100 جو ہوں گے وہ 16 میں. جیسا کہ اس وقت جو ہے کم و بیش جو بٹ کوائن ایک ہے جو نارمل مشین جو ہے اس وقت اس کی ہیش پہ ہوتی ہے، اس کی پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مشین کی کتنی پاور ہے، تو وہ کم و بیش کوئی 1.5 سے 2 مہینے میں ایسے بن رہا ہے. تو اس کا ڈیفیکلٹی ریٹ بڑھتا جاتا ہے تاکہ جو کرنسی ہے اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ کو کنٹرول رکھا جائے تاکہ اس کے ریٹ جو ہے وہ اس کا ڈے بائی ڈے انکریز ہو نہ کہ ڈیکریز ہو. اور اتنی مقدار میں بٹ کوائن یا کوئی بھی کرنسی ہے وہ مارکیٹ میں نہ آ جائے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو پہلی جو کرنسی تھی اس کا ریٹ 10 سینٹ متعین ہوا جب سٹارٹ ہوا 2009 میں.
تو ظاہر ہے نئی چیز تھی، لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا. کچھ لوگوں نے کیا. ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی ایگزامپل بہت زیادہ ملتی ہے، جس نے $27 کے بائی کیے بٹ کوائن. $27 کے بائی کرنے کے بعد اس نے اپنے ای والیٹ میں اس کو رکھا اور اس کے بعد وہ بھول گیا، کیونکہ وہ اپنی اسٹڈی میں بیزی رہا. اور جب آہستہ آہستہ اس کا ریٹ بڑھتا رہا، کیونکہ ریٹ بڑھنے کی وجہ کیا تھی، پہلے تو ایک سال میں اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ جب اس کو بہت بڑی بڑی کمپنیز جیسے مائکروسافٹ، ایچ پی، ڈیل، سب وے، اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز نے اس کو ایز اے کرنسی ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، تو اس کا ریٹ مزید انکریز ہونا شروع ہوا جب ان کو مرچنٹس نے ویلکم کہا. تو یہ ریٹ بڑھتے ہوئے جو ہے 2013 میں ایک کوائن کا ریٹ $1203 ہو گیا. یعنی 10 روپے میں، پاکستانی روپیز کی بات کریں تو 10 روپے میں ایک کوائن ملنے والا وہ کوائن 4 سال کے اتنے قلیل عرصے میں 1,20,000 روپے کا ایک کوائن بکنے لگا. اور آج جب میں یہ بنا رہا ہوں اس کی پریزنٹیشن، تو آج کا ریٹ بھی کم و بیش کوئی 65,000 روپے ہے. ریٹ کرنسی کا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نیکسٹ جو ہے وہ جنوری تک اس کا ریٹ مزید جو ہے یہ 1200 کو بھی کراس کرے گا. تو ان شارٹ یہ کہ جب جس نے $27 کی کرنسی لی تھی بٹ کوائن، وہ جب اس نے سیل کرنی چاہی تو $8,86,000، یعنی پاکستانی کم و بیش 9.5 کروڑ روپے، اور انڈین جو ہے وہ تقریباً 6 کروڑ جو ہے اس کو ملا. تو یہ ایک ایسی انڈسٹری تھی کہ جس میں آپ ایک امیجن کر سکتے ہیں کہ ریئل جو اسٹیٹ ہے اس میں بھی اتنا جو ہے بوم نہیں آیا جتنا کہ اس میں آیا ہے. اور یوں بٹ کوائن کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے بہت ساری کمپنیز نے اپنے اپنے کوائن لانچ کیے. 600 سے زیادہ کمپنیز آلموسٹ جو ہے وہ اس وقت کوائن مائن کرتی ہیں، لیکن جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ساتھ اس میں آئی ہیں وہ میرے خیال سے بہت کم ہے، بہت کم. یعنی جو میرا نالج ہے وہ تقریباً 10 سے 15 کمپنیز جو اسٹیبلش اچھی کمپنیز ہیں جن کا ایک نام ہے، وہ میرے خیال سے 8 سے 10 کمپنی سے زیادہ نہیں ہوگی. اور ان 8 سے 10 کمپنیز میں ایک نام کوائن اسپیس کا ہے. اور کوائن اسپیس کا جو پلان ہے، کوائن اسپیس نے جو اسٹریٹجی دی ہے، کوائن اسپیس کا جو مارکیٹنگ پلان ہے وہ انتہائی یونیک ہے. جیسا کہ اس سے پہلے جتنی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو کمپنیز کام کر رہی ہیں، ان میں آپ 4 to 6 منتھ جو ہے آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ اپنی جو کوائن ہے وہ سیل نہیں کر پاتے. جبکہ ہماری کمپنی سے آپ کوئی بھی پیکج بائی کرتے ہیں تو آپ ڈے فرسٹ سے جو ہے آپ کو کوائن ملتے ہیں، وہ آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں کوائن اسپیس کا. کوائن اسپیس کا ابھی آپ سلوگن دیکھ رہے ہوں گے، ون ورلڈ ون کرنسی، ان پوری دنیا کی یونیورسل کرنسی. مزید آپ معلومات کے لیے coinspaceworld.weebly.com پہ میری ویب سائٹ بھی ہے، اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. کچھ دیر کے لیے آپ کا تعاون درکار ہوگا، آپ تھوڑی دیر کے، کیونکہ یہ لائف چینجنگ سیمینار ہے، لائف چینجنگ اپرچونٹی ہے، اور مے بی یہ جو ہے اپرچونٹی صرف اور صرف آپ کے لیے ہی ہو، اور آپ کوئی بیل جو ہے اس کو ٹیلی فونک بیل جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سیلف آن سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں، اور ایک نوٹ پیڈ اور پین اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویسچن ریز ہوتے ہیں تو آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، اور بعد آپ مجھے کمنٹس کے تھرو جو ہے ان کا میں آنسر دے سکوں گا. ہماری جو کمپنی کوائن اسپیس ہے یہ انکارپوریٹڈ ہے یورپین یونین سے. مالٹا میں ان کا ہیڈ آفس ہے، اور اس کے علاوہ کمپنی کے آفیشیل آفسز ہیں جو کہ جرمنی میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، رشیا میں، فلپائن میں، ترکی میں، سلووینیا میں، کروشیا میں، اور اس طرح کے تقریباً کوئی 10 ممالک میں کمپنی کے اپنے آفسز ہیں، آفیشیل آفسز ہیں، جہاں سے کمپنی جو ہے پوری دنیا کو آپریٹ کر رہی ہے. coinspace.eu ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. ایولیوشن آف پیمنٹس کے حوالے سے کہ جیسے جیسے آگے ترقی ہوتی گئی پیمنٹس میں، پیمنٹس کی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں. جیسے سٹارٹ میں جو ہے لوگ پروڈکٹ کے اگینسٹ پروڈکٹ ایکسچینج کرتے تھے، کپاس دی اور گندم لے لی، اس طریقے سے چینج. پھر جو ہے وہ گولڈ یعنی کموڈیٹیز پہ ایکسچینج ہونے لگا. جو لوگ فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ جانتے ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے. پھر جو ہے کوائن کا سلسلہ ہوا.
پھر بینک نوٹس اور اس طریقے سے ترقی ہوتی گئی, پھر پلاسٹک منی آ گئی, چیک سے آگے ہم نے ترقی کی. یہ جو دور ہے ان شارٹ یہ کہ یہ فیوچر کرنسی کا دور ہے, یہ کرپٹو کرنسی کا دور ہے, یہ سائبر کرنسی کا دور ہے. یہ تمام نام جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے ہی ہیں, اور ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے. بٹ کوائن جو ہے, ایس کوائن ہے, بٹ کوائن ہے, ان کا دور ہے. اور کرپٹو کرنسی مارکیٹ جو ہے, آپ ایک چیز ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے, کہتے ہیں ٹرینڈ از فرینڈ. اگر آپ ٹرینڈ کو, لیٹسٹ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی ترقی اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ 100% جو ہے وہ شور ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ ٹرینڈ کے اگینسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی سکلز کاؤنٹ ہوتی ہیں, بہت زیادہ آپ کو اسکلفل ہونا چاہیے. لیکن آپ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں تو آپ اگر اسکلفل نہیں بھی ہیں تو وہ جو ایک ریولوشن ہوتا ہے وہ آپ اس کے بھاؤ میں آتے ہیں اور آپ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ڈیلی جو $40 ملین کا کیپ ہے, یہ اس وقت 100% میں شور ہوں کہ یہ اس وقت بڑھ گیا ہوگا, اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے یہ پرانی پریزنٹیشن ہے, اور اسٹیمیٹڈ گروتھ جو ہے اس کی 2025 تک انتہائی پیک پہ جانے والی ہے. بٹ کوائن سکسیس سٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں, 10 سینٹ سے سٹارٹ ہوا اور $1203 تک. ڈیٹ وائز بھی آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, نیٹ پہ بہت مواد پڑا ہوا ہے اس کا. بل گیٹس, سر رچرڈ برینسن اور بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. $27 کی بائی کی اس نے اور اس کے بعد بھول گیا, اور جب سیل کی تو $8,86,000 کی. اور دا گارڈین اخبار ہے یو کے کا ایک بہت بڑا, اس میں یہ آیا. اور آپ کو ایک بات کرتا چلوں کہ آج سے پریویس منتھ میں جو ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے پاکستان اخبار, اس میں بھی یہ کمپنی, اس میں بھی اس لڑکے کی سٹوری جو ہے وہ پرنٹ ہوئی ہے. ہماری جو کمپنی کوائن اسپیس ہے یہ آپ کے ساتھ 1 ایئر کا ایگریمنٹ کرتی ہے. ہمارے پیکیجز ہیں, آپ کوئی بھی پیکیج لیتے ہیں اس کے حساب سے 1 ایئر کانٹریکٹ ہے. انسٹنٹ پروفٹ ہے, 15th اور 30th کو ڈے فرسٹ منتھ سے آپ سیل کر سکتے ہیں, بائی کر سکتے ہیں. کوئی الیکٹریسٹی کاسٹ نہیں ہے مشین کی, کوئی ہارڈ ویئر سیٹ اپ کاسٹ نہیں ہے, کوئی مینٹیننس کاسٹ نہیں ہے, اور آپ کے لیے کمپنی مائن کرے گی اور آپ کو یہ کرنسیز دے گی. کمپنی, ہماری کمپنی اس سے پہلے بھی مختلف جو ہے وہ کمپنیز کی کرنسیز مائن کرتی رہی ہے, اور مائننگ میں جو ہے ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 1 ایئر 365 ڈیز کا جو ہے ہمارا کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور سیلنگ ریٹ جو ہمارا ہے وہ 0.5 یورو سے سٹارٹ ہوا تھا, اور 1 یورو پہ ہماری لانچنگ ہے. 0.79 جو ہے وہ آج کا ہمارا ریٹ ہے. 1 یورو پہ لانچنگ جو ہے ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ اکتوبر 2016 میں جو ہے وہ ہے, لیکن ہمیں یہ کمپنی کے ورکنگ سٹائل سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ستمبر میں لانچ ہو جائے گی. اور آپ کو کوئی ریکروٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سنگل پرسن کو بھی انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ اپنے کوائن جو ہے ان کی بیس پہ آپ ایک بہت ہینڈسم ارننگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس میں کچھ مزید آگے ریفر کرنا چاہیں گے تو وہ ایک آپشنل ہے. پروڈکٹ پیکیجز جو ہیں وہ 300 یورو سے منیمم سٹارٹ ہے ہمارا. 300 یورو میں آپ کو 30 کوائنز اسی وقت جو ہے ملتے ہیں, اور 2.4 پر ڈے آپ کو کمپنی 1 ایئر تک آپ کو دیتی ہے, اور ٹوٹل آپ کو 906 کوائن جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. اس سے اگلا پیکیج ہمارا 700 یورو کا ہے. 700 یورو کا ہے جو کہ 84,000 پاکستانی روپیز میں بنتا ہے, اور یہ 100 کوائنز ہیں آپ کو اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ آپ کو ریسیو ہوتے ہیں, اور 5.5 پر ڈے. ایسے ہی آگے آپ یہ پیکیجز دیکھ سکتے ہیں. اور یہی پریزنٹیشن جو ہے اگر آپ سلائیڈز کی صورت میں دیکھنا چاہیں تو وہ سائٹ شیئر پہ بھی جو ہے وہ موجود ہے. 12,000 کا پیکیج 1,500 یورو سے جو اسٹارٹ پیکیجز ہوتے ہیں اس میں آپ کو ساتھ میں کمپنی کے پروجیکٹ شیئرز بھی ملتے ہیں جو کہ کمپنی نے رکھے ہوئے ہیں. 50% شیئر کمپنی کے پاس رہتے ہیں, اور 50% جو شیئر ہے وہ کمپنی اپنے جو نیٹ ورکرز ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. 12,000 یورو سے اگر آپ کوئی شخص اس پیکیج کو بائی کرتا ہے
تو 12,000 یورو سے آنے کا آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے؟ ایک تو آپ کے پاس کوائن بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کو فاؤنڈر کمپنی کے کو فاؤنڈر میں آ جاتے ہیں. کمپنی آپ کو پروجیکٹ شیئرز بھی دیتی ہے، اور پلس آپ کو پوری دنیا کی سیل کا 3% کو فاؤنڈر پول میں جمع ہوتا ہے، جو کہ آپ کو تمام ہمارے کو فاؤنڈرز میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کو فاؤنڈرز جو ہے 150 کسی بھی ریجن میں کسی بھی سب کانٹیننٹ میں 150 سے زیادہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ ایشیا میں صرف 150% جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ ہم فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے اس پول کا حصہ بن سکتے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کو فاؤنڈر پروٹوکول بھی ملے گا ایشیا میں کہیں پہ بھی ہماری کمپنی کے فنکشنز ہوں گے. تو فکس منتھلی انکم، یعنی آپ کو فکس منتھلی جتنی بھی آ رہی ہیں کوائنز آ رہے ہیں وہ آپ منتھلی بیسس پہ ان کو سیل کر سکتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے جتنی بھی بات کی ہے وہ ہے آپ کے پیکج بائی کی، اپنے پروڈکٹ، ہماری پروڈکٹ بیسیکلی آپ کو پروفٹ دے رہی ہے. لیکن اس سے آگے اگر آپ خود کو منسلک کرنا چاہتے ہیں تھرو نیٹ ورک مارکیٹنگ تو ایک امیزنگ اپرچونٹی ہے. اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کمپنیز میں کام کیا اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہم پروڈکٹ لیتے تھے، اور اگر آپ کسی کو ریفر کر پاتے ہیں دین آپ ارن کرتے ہیں، ادروائز آپ صرف اور صرف وہ پروڈکٹ انجوائے کرتے تھے. یہاں پہ یہ کہ پروڈکٹ جو ہے اٹ سیلف آپ کو پروفٹ دے رہی ہے، اور اگر آپ ورکنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو سونے پہ سہاگا ہے. ورکنگ کا یہ ہے کہ ڈائریکٹ کمیشن جو کمپنی ہے وہ آپ کو جو ڈائریکٹ کمیشن ہے وہ آپ کو کمپنی ڈائریکٹ کمیشن آپ کو کمپنی 20% پے کر رہی ہے، اور 20%